احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا کبھی کبھی اپنے مومن بندوں سے جو ہے نا کفر کا جملہ بلوا کر بھی جو ہے نا ان کے ایمان کو بچا لیتا ہے۔ یہ اللہ اپنے مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، جو مومن ہوتے ہیں جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے نا ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح یہ ایک واقعہ ہے کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ بادشاہ جلال الدین محمد اکبر مغل خاندان میں سے، مغلیہ سلطنت میں سے ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، بادشاہ اکبر۔ وہ درمیان میں کیا ہوا نا کہ وہ بدگمان ہو گیا، وہ درمیان میں اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ وہ دین سے ہٹ گیا، مسلمانی سے ہٹ گیا، اس نے اپنا دین ہی شروع کر دیا۔ اس نے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا، عوام میں، رعایا میں یہ بات پھیلا دی کہ بھائی دیکھو میرا نام اکبر ہے اور میں سب سے بڑا ہوں، تو جب میں اکبر ہوں تو میں اللہ کو کیوں مانوں، میں تو سب سے بڑا ہوں، سب مجھے مانو۔ اس نے ایک بڑی محفل قائم کی، بڑے لوگ آئے، تو جب اس کے وزیر و مشیر آئے تو سب کے نام رکھنا شروع کر دیا اس نے۔ بھائی تمہارا نام نعوذ باللہ من ذالک، اللہ معاف فرمائے، تمہارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہارا نام ابو بکر ہے، تمہارا نام عمر ہے، تمہارا عثمان ہے، تمہارا علی ہے، سب کے نام رکھنا۔ سارے صحابیوں کے نام، نبیوں کے نام رکھنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ اولیاء کرام تک کو نہیں چھوڑا، بزرگان دین کے نام رکھنا شروع کر دیے جو اس وقت کے بزرگ تھے۔ تو ان کی دربار میں کیا تھا، ایک عالم بھی تھا، ملا دو پیازہ رحمت اللہ علیہ، تفسیر کی ایک بہت بڑی کتاب اس نے لکھی ہے، عالم دین ہے، سچا اور پکا موحد عالم دین، توحید پرست عالم دین ہے۔ تو وہ بھی اس کی دربار میں آتا جاتا تھا، وہاں پر ہوتا تھا۔ تو ایک دن وہ اس وقت نہیں تھا، تھوڑی دیر گزری، وہ آ گیا۔ بادشاہ نے اسے کہا کہ آ جاؤ مولوی صاحب، آ جاؤ، آپ کی ہی کمی تھی۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہتے دیکھیں میں نے اپنا نیا دین بنا لیا ہے، میں اکبر ہوں اور میں اس وقت اللہ ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ابو بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ عثمان ہے، سب کے نام تجوید کر دیے۔ بتاؤ تم ان میں سے کون سی کیٹیگری لینا چاہو، تم ان میں سے کون سا صحابی بننا چاہو، کون سا نام تمہیں پسند ہے، پھر ہم تمہیں وہ بنا دیں گے۔ اب ملا دو پیازہ رحمت اللہ علیہ تو عالم دین شخصیت تھا، اس کو تو پتا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تو اپنے نیک بندوں کے دلوں میں باتیں ڈال دیتا ہے اور ان کی مدد فرما دیتا ہے۔ اللہ دو پیازہ رحمت اللہ علیہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو اور دل ہی دل میں اپنے رب کو پکارنے لگی کہ یا اللہ یہ ظالم تو آج مجھے مروا دے گا، میں کروں کیا؟ اللہ نے دل میں ڈال دیا اور زبان سے بولا۔ مولانا دو پیازہ رحمت اللہ علیہ نے بولا کہ دیکھو میں تمہاری اس محفل کا ابو جہل بنوں گا۔ سب حیران ہو گئی، کیا کہہ رہے ہو آپ؟ کہتے ہیں ہاں میں تمہاری اس محفل کا ابو جہل بنوں گا۔ بھائی علی تو یہ ہے، عمر وہ ہے، عثمان وہ ہے، جب یہ ساری کیٹیگریاں یہ لے رہے ہیں تو ابو جہل کی کیٹیگری کون لے گا؟ ابو جہل کون بنے گا؟ میں اس محفل کا ابو جہل بن جاتا ہوں۔ سب نے مان لیا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، یہ ایک اگر ابو جہل بن جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح حضرت ملا دو پیازہ رحمت اللہ علیہ کا اللہ نے ایمان بچا لیا، دل میں یہ ڈال دیا اللہ نے کہ آپ ابو جہل بن جاؤ۔ اگر معاذ اللہ اس وقت یہ کہہ دیتا نا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، معاذ اللہ معاف فرمائے، تو کافر بن جاتا۔ یا ابو بکر صدیق کہہ دیتا اپنے آپ کو، یا حضرت علی یا عثمان یا حضرت عمر کا نام لے لیتا کہ میں وہ صحابی ہوں، تو پھر بھی کفر میں چلا جاتا، پھر بھی اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتی۔ لیکن کفر کا جملہ بول کے اللہ کے ولی نے اپنے ایمان کو بچا لیا، اللہ کے سامنے شرساد ہو گیا، دنیا اور آخرت کو کما لیا۔ تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا کہ بندہ کفر کا جملہ بول کے بھی، کفر کا جملہ اختیار کر بھی اپنے ایمان کو بچا لیتا ہے۔ مولانا دو پیازہ رحمت اللہ علیہ نے کفر کا جملہ بولا اور اسی کفر کے جملے میں اس نے اپنے ایمان کو بچا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے ایمانوں کو سلامت عطا فرمائے۔ ایمان بہت بڑی چیز ہے، ایمان سے زندگی ہے، ایمان والا جنت میں جائے گا، ایمان والے سے جنت کا وعدہ ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ ایمان والے تھے تو اللہ نے فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، سب کے ساتھ جنت کا وعدہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور قیامت کے دن ہمیں ایمان والوں میں سے اٹھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میرا کہا سنا اپنی بارگاہ الہی میں مقبول و منظور فرمائے اور پوری امت مسلمان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔